اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا یہ ایک نام جمعے کے دن چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ کروڑوں پتی بن جائیں گے۔ پیسے دولت کے حوالے سے آپ کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی، اور آپ کو ایسی جگہ سے رزق اور دولت اور پیسہ آئے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یقین نہ آئے تو آج آزما کر دیکھ لیں۔ محترم ناظرین، جمعے کے دن اللہ کا یہ ایک نام پڑھنے سے آپ کی غریبی انشاءاللہ آپ سے کوسوں دور ہو جائے گی۔ جمعے کے دن کا انتہائی مجرب اور طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ جمعے کے دن صبح، دوپہر، شام، رات، جب وقت ملے پڑھ کے دیکھ لو۔ جمعے کے دن کسی بھی وقت پڑھ لو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ اگر اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ حل ہوں گی، کیونکہ ایمان کا خاصہ ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کریں کہ اسی نے ہمیں ہر چیز عطا کرنی ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس وظیفے میں اللہ اور اس کے پیارے محبوب کا نام ایک ساتھ ہے، اس لیے اس وظیفے کے فضائل اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ تمام مخلوقات، فرشتے اور جن و انس سب اسی کے غلام ہیں، سب اس کی بادشاہت، طاقت اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ارکان ایمان میں سب سے افضل اللہ پر ایمان لانا ہے، جیسا کہ حدیث رسول میں ہے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر اور بھلی بری تقدیر پر ایمان لائیں۔ ناظرین، ایمانی صفات میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے وجود کی اس طرح پختہ تصدیق کریں کہ اس ذات کا مد مقابل نہ پہلے تھا اور نہ بعد میں ہو سکتا ہے۔ وہی اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہی آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، وہی ظاہر ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں، اور وہی باطن ہے کہ اس کے ماورا کچھ نہیں۔ وہ حی یعنی زندہ اور قیوم یعنی تھامنے والا ہے، احد یعنی یکتا اور صمد یعنی بے نیاز ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی مد مقابل نہیں۔ نیز یہ تصدیق کرنا کہ وہ اپنی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام ظاہری اور باطنی اور قولی اور عملی عبادتوں کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا اور اس کے علاوہ ہر چیز سے عبادت کی نفی کرنا، خواہ ملائکہ اور رسول ہی کیوں نہ ہوں۔ تمام مخلوقات و فرشتے، جن و انس سب اسی کے غلام اور بندے ہیں۔ یہ سب اس کی بادشاہت، طاقت اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ ایک پاک ذات ہے، یہ تمام خصوصیات صرف اسی کا حق ہیں۔ وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان چیزوں کا اس کے سوا اور کوئی حقدار نہیں۔ ان چیزوں کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کرنا یا ان میں سے کسی چیز کا اثبات اس کے سوا کرنا قطعاً جائز نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے روزی ہیں، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے تمام بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور فرمایا کہ یاد رکھو، اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔
ناظرین، توحید ربوبیت یہ ہے کہ بندہ اس بات کا پختہ اور جازم اقرار کرے کہ اللہ تعالی ہی ہر چیز کا رب، خالق، مالک، مدبر اور متصرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہی اس کائنات کا خالق اور مدبر سمجھے جیسا کہ وہ ہے، اور اپنے علم اور قدرت کی بنیاد پر جس طرح چاہتا ہے خود سارے معاملات کا انتظام کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت اور سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق اور رب نہیں۔ اس نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی اصلاح اور نجات و کامرانی کی راہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کیں۔ کائنات کا خالق ہونے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگران ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ اور لوگوں، تمہارا معبود ایک ہی یعنی اللہ ہے، اس بڑے مہربان اور رحم کرنے والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا یہ ایک مبارک نام جمعے کے دن پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی غریبی کا خاتمہ ہوگا، اور یہ بات انشاءاللہ میں آپ کو پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ جتنے بھی آپ کے مالی حالات خراب ہوں، پیسوں کی تنگی ہو، گھروں میں فاقے ہو رہے ہوں، مفلسی ہو، لاچاری ہو، بے بسی کا عالم ہو، عاجزی کا عالم ہو، میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس ویڈیو میں میری ان تمام بہنوں کے لیے، ان تمام بھائیوں کے لیے وہ مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جس وظیفے کو میں خود بھی کئی بار اپنی زندگی میں جمعے والے دن کر چکا ہوں، اور یقین کیجئے مجھے فائدہ بھی ہوا ہے۔ اور جو بھی ایسے میرے بھائی بہن واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہیں، ہماری زندگی میں پیسہ نہیں ہے، گھروں میں فاقے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ہمارے کرائے کے مکان ہیں، پریشانی نے ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور ان سب کی وجہ صرف اور صرف پیسے کا نہ ہونا ہے، تو کوئی ایسا عمل بتائیے کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے۔ تو ناظرین، آج کا عمل آپ کی خدمت میں لے کر جو حاضر ہوا ہوں، یہ عمل ایسا ہے کہ انشاءاللہ فوراً آپ کے پاس پیسہ آئے گا۔ پیارے ناظرین، عزیز بھائیوں اور بہنوں، جمعے کے دن جو وظیفہ، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز، اس کو اسی طریقے سے پڑھ لیں جس طریقے سے اب آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا، تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے وہ بہترین مدد فرما سکے جیسا کہ اس وظیفے کو پڑھنے کا حق ہے۔ تو آپ لوگوں نے انشاءاللہ بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، اور آپ لوگوں نے اس وظیفے کو جو طریقہ کار اب آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ شدید مالی مسائل کا شکار ہیں، شدید مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، بجلی کے بل آپ پر چڑھ گئے ہیں، کرایہ دار آپ کو طعنہ دے رہے ہیں، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو آپ لوگ اس وظیفے کو کیجئے۔ آپ کی زندگی سے پیسے اور دولت کے حوالے سے انشاءاللہ تمام مسائل، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ یوں سمجھیے کہ دولت کا ایک طوفان آپ کی زندگی میں آئے گا۔ اگر آپ لوگ قرضوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، اور قرض دار بھی اب آپ کے اوپر خوب دباؤ ڈال رہے ہیں، اور آپ کی عزت کو بار بار پامال کر رہے ہیں، آپ کا تماشا پورے محلے میں بنا ہوا ہے، تو آپ لوگ اس وظیفے کو اس طریقے سے کر لیجئے۔ اللہ پاک آپ کے لیے غیب سے ایسا بندوبست فرمائے گا کہ گویا آپ کو کبھی کوئی پریشانی تھی ہی نہیں۔ بس اب آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی ضرور دیکھنا ہے، اب سے ویڈیو اسکپ مت کیجیے گا۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ لوگ اس وظیفے کو خود کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ خود کر لیجئے۔ پیارے ناظرین، اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں کہ آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ کم از کم مقدار ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو 5 بار، 7 بار، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن ناظرین یاد رکھیے کہ درود ابراہیمی ہی سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب درودوں میں محبوب درود بھی درود ابراہیمی ہے، لہٰذا کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیے۔
ایک بار حصول ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، جب آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کو 3 بار پڑھ لیا یا پھر 5 بار یا 7 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے آگے عمل، آگے تسبیح، آگے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اور ناظرین، درود پاک اور یہ پورا عمل آپ نے بڑے خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ درود پاک میں اللہ پاک نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ جب 11 بار پڑھیں گے تو سوچیں آپ کے اوپر اللہ پاک کی کتنی رحمتیں اور نعمتیں برسنا شروع ہوں گی، اور جب وہ رحمتیں آپ پر برس رہی ہوں گی تو آپ تصور کیجئے کہ آپ دعا کریں اور وہ رد ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ لوگ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو ناکامی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو ایک بار کر لیں گے تو یقین کیجئے اب اگلا جمعہ آنے کا انتظار کریں گے کہ کب اگلا جمعہ آئے اور آپ لوگ دوسری بار بھی اس وظیفے کو کریں، کیونکہ یہ وظیفہ ہے ہی اتنا مجرب اور باکمال۔ آپ لوگ اس وظیفے کو جمعے کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جمعے کے دن اس عمل کو ضرور کیجئے، چاہے تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب آپ کو وقت ملے، جہاں آپ کو وقت ملے آپ یہ عمل کر لیجئے۔ تو ناظرین، جب آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ اور درود ابراہیمی ادا کر لیں تو پھر ناظرین آپ نے پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ پہلا وظیفہ اللہ اللہ کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، آپ نے اللہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد اگلا وظیفہ پڑھیں گے۔ ناظرین، یہ ویڈیو بتانے کے حساب سے تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، لیکن جب آپ اس وظیفے کو کرنے بیٹھیں گے تو آپ کے بمشکل 2 یا 4 منٹ لگیں گے۔ تو ناظرین، جب آپ اللہ کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ لوگوں نے اگلا وظیفہ پڑھنا ہے، جو کہ یا رزاقو یا وہابو کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگ پھر اس وظیفے کو کریں گے اور صرف 21 مرتبہ آپ نے یا رزاقو یا وہابو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں گے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور پھر آخر میں دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے 11 مرتبہ یا اتنی مرتبہ جتنا آپ نے عمل شروع کرتے ہوئے پڑھا تھا۔ اب آپ کا یہ عمل، آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ پیارے ناظرین، آپ لوگوں نے اپنی طرف سے اس وظیفے میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، جو تعداد اور طریقہ کار آپ کو بتایا گیا ہے کوشش کرنی ہے کہ اسی طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ مجرب عمل، آج کی یہ تسبیح اور آج کا یہ طاقتور ترین وظیفہ انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں ایک اچھا اور مثبت تبدیلی لائے گا، اور انشاءاللہ آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار جزاک اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔